ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عشق رسالت کے فیصلے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں عشق رسالت کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر مقام نبوت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب بیان کیا ہے. مختلف رشتہ داروں کا ذکر کر کے مختلف امور کا ذکر کر کے رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا کہ مومنین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے بڑھ کر اور ہر پیاری چیز سے بڑھ کر آپ کی ذات کے ساتھ پیار کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس مضمون کو رب ذوالجلال سے جو حاصل کیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور بعد از وصال بھی عشق رسالت کے فیصلوں کو پیش نظر رکھا اور ان فیصلوں پر عمل کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے ان کو
زندگی کی کامرانیاں، کامیابیاں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیصلہ یہ تھا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ہر پریشانی کا حل سمجھتے تھے اور ہر پریشانی سے بچاؤ کے لیے اس تصور کو اپنے لیے ڈھال سمجھتے تھے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے شفا میں یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت جب قریب تھا، لمحہ احتضر بلال، جب موت کا لمحہ آ گیا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ نے یہ اظہار کیا، واہ حرابا، اے افسوس کہ فراق کا وقت آ گیا ہے اور ہم سے یہ دنیا کی زندگی میں قیمتی سرمایہ چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے جس وقت ایسے الفاظ کا اظہار کیا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، واہ طربا، کیا خوشی کا وقت آ گیا ہے۔ اہلیہ نے کہا، واہ حرابا، کیا نقصان، پریشانی اور جدائی کا وقت آ گیا۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واہ طربا، کیا خوشحالی کا اور کیا خوش طبی کا، خوش مزاجی کا، خوشی کا زمانہ آ گیا۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بولے تو بظاہر اس ماحول میں کہ جب ایک انسان کی زندگی کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کرنے والا ہے، تو یہ حسرت اور فراق اور پریشانی کے لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا جملہ بول کر قیامت تک کے اس شاخ کو ایک پیغام دیا اور بحیثیت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کہنے لگے، غدن الکل احبہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وحزبہ، فرمایا یہ وقت خوشی کا وقت ہے، کیوں؟ اور میں کل میں محبوبوں سے ملاقات کروں گا۔ غدن الکل احبہ، کل محبوبوں سے میری ملاقات ہوگی۔ کون؟ فرمایا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وحزبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے کل میری ملاقات ہونے والی ہے۔ تو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عقیدہ بھی واضح کیا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ فیصلہ سنایا کہ اگرچہ موت بڑی کڑوی چیز ہے، بہت زیادہ تلخی ہے، اتنی تلخی کسی چیز میں نہیں جتنی تلخی موت کے اندر ہے، لیکن موت بھی عشق رسالت کو سرنگو نہیں کر سکی۔ موت بھی عشق رسالت کا جو تصور ہے اور عشق رسالت کی جو چاشنی ہے، موت اس کو تلخی میں نہیں بدل سکی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا خوشی کا زمانہ آ گیا ہے۔ غدن الکل احبۃ محمدن وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کل ملاقات کا دن آ گیا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے کل ملاقات کرنے والا ہوں۔ تو یہ بظاہر
اس وقت کی ایک کیفیت کا بیان تھا، لیکن قیامت تک کے لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے نے اس شاخ کے اندر موت کا ایک شوق بھی پیدا کر دیا کہ ہم جو صدیوں بعد پیدا ہوئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ نہ پا سکے اور ہمیں دیدار میسر نہ آیا، تو موت کا لمحہ یقیناً وہ لمحہ ہے کہ جس کے بعد دیدار کا زمانہ آنے والا ہے۔ اگر پہلے کسی کو خواب میں دیدار نہیں ہوتا تو وہ زمانہ موت کا پل کراس کرنے کے بعد جس وادی میں انسان پہنچے گا وہ وادی نبی علیہ السلام کے دیدار کی وادی ہے۔ اور اگر اس نے اس محبت میں دن گزارے ہیں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر زندگی کے دن بسر کیے ہیں، تو وہ لمحہ جسے سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ اور پریشانی پر مبنی سمجھا جاتا ہے، اس لمحے کے اندر بھی اس عشق نے کتنی رنگینی پیدا کر دی ہے اور یہ انداز بنا دیا ہے کہ قبر میں بھی عاشق صادق کہہ رہا ہوگا، غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا۔ ساری زندگی اس دیدار کی خاطر میں نے بسر کی ہے اور اب مر کے اپنے محبوب علیہ السلام کے دیدار تک میں پہنچا ہوں۔ دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کردار ادا کیا۔ وہ کردار آپ کی ناموس کے پہرے کا کردار، یہ برداشت نہیں ہو سکا صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ کی نبوت تو ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی بعد میں نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص اعلان کرتا ہے تو عشق رسالت کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان اس شخص کا وجود زمین پہ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے کوششیں اور اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے کردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا پرانا فیصلہ ہے۔ اس سلسلہ میں جس وقت مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ لڑ رہے تھے اور 40,000 مسلمی جھوٹے نبی کے جھوٹے پجاری وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف برسر پیکار، اور صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف محاذوں پر تھے، کیونکہ مرتدین کا فتنہ علیحدہ تھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ علیحدہ تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت اور مسلمہ کے خلاف چند ہزار صحابہ لڑنے کے لیے پہنچے۔ گزشتہ جمعہ وہ ذکر ہوا تھا ثابت بن قیس بن شماس اور سالم مولا ابی حذیفہ کا کہ جنہوں نے زمین میں اپنے لیے گڑھے کھود لیے کہ تاکہ جان نکل جائے مگر 1 انچ بھی راہ محبت سے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اس موقع پر جس وقت بالآخر مسلمہ کی فوج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے قلعے کے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس موقع پر جو فیصلہ کیا وہ عشق رسالت کے فیصلوں میں سے ایک اہم فیصلہ، حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ منفرد انداز کا عشق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے باقی دوستوں کو یہ مشورہ دیا کہ اگر ایسے ہم انتظار کرتے رہے تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں، انہوں نے اندر اتنی اپنی تیاری کر رکھی ہے اندر رہنے کی، تو ہم منہ تکتے رہ جائیں گے کہ ایک جھوٹا نبی اور اس کے پجاری اندر زندگی بسر کرتے رہیں گے اور ہم باہر بیٹھے رہیں گے، تو ہم سے اتنا برداشت نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے مجھے تم چمڑے کی ڈھال میں بٹھاؤ اور اس کو نیزوں پہ بلند کرو اور مجھے قلعے کی دیوار سے اندر پھینک دو۔ تو چمڑے کی ڈھال، اونٹنی کے چمڑے کی ڈھال، وہ 2-3 ڈھالیں اکٹھی کر کے ان میں حضرت برا بن مالک کو بٹھایا گیا اور پھر 4-5 نیزوں سے سائیڈوں سے اس ڈھال کو اونچا کیا گیا، تو ایک بلندی صحابہ کے قد کی، دوسری 7 بلندی نیزوں کی، اتنے میں آپ دیوار تک پہنچ گئے اور انہوں نے ڈھال کو الٹا کر دیا۔
تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محمدی اور مصطفی ان کے بڑے قلعے میں عشق کا فیصلہ سنانے کے لیے داخل ہو گئے. یہ ہے فداکاری، وفا شعاری. خودکشی اور ہے اور فدائی حملہ اور. یہ فدائی مزاج ہے جو خودکشی نہیں ہے. انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر قلعے کے دروازے کو کھولنے کا عزم کر رکھا تھا کہ ہم باہر بیٹھ کے ان کو چھٹی دے دیں کہ جھوٹے نبی کے جھوٹے پجاری وہ اندر زندگی بسر کرتے رہیں اور ہم باہر دیکھتے رہیں. ایسا ہم سے نہیں ہوتا. لہذا ایک انسان تلوار کے ساتھ اس وقت اندر قلعے کی اترا ہے. کوئی اٹھتے ہی پوزیشن سنبھالی ہے اور تلوار چلاتے چلاتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے. ہزاروں مسلمی ایک مصطفی کی ضربوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے اور اندر سے دروازہ کھول دیا. اب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلعے میں داخل ہو گئے اور ان جھوٹوں کا جو قوت ان کی باقی تھی وہ بھی ختم کی. مسلمہ کا بھی سر اتارا اور اس بات پر قیامت تک کے لیے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اور عشق ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے متوازی کسی کو تسلیم نہ کیا جائے. اور یہ عشق کا تقاضا ہے کہ ایسے جو توہین کرنے والے لوگ ہیں ان کے خاتمے کے لیے ایک عاشق صادق اپنا کردار ادا کرے. آج اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اس امت کے کچھ لوگ جو فریب خوردہ وہ سلمان رشدی کو تو گستاخ سمجھتے ہیں مگر کسی قادیانی کو گستاخ نہیں سمجھتے, کسی مرزائی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ہر قادیانی سلمان رشدی سے بڑا گستاخ رسول ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا جو تاج ہے اس کی جلوہ گری کے بعد جو شخص بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے اور جو اس کا حامی بنتا ہے وہ یہ نہیں کہ کہہ دو کہ صرف اس نے کسی کو نبی مان لیا ہے, کوئی جرم نہیں کیا یا کوئی توہین نہیں کی. یہ تو سب سے بڑی توہین ہے. یہ ہزار گالی سے بھی بڑی گالی ہے. اور یہ آج امت کے مزاج کے اندر بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتی جا رہی ہے کہ رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی جائے اور برداشت کر لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عشق رسالت کا فیصلہ تھا اس فیصلے کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر وہ کردار ادا کرنا مشکل ہے کسی سے تو کم از کم نفرت والا کردار تو ادا کرے, کم از کم ان سے اجتناب والا کردار تو ادا کرے, کم از کم ان سے حد درجہ کی جو نفرت ہے وہ تو ظاہر کرے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ قادیانیوں مرزائیوں کے ساتھ کھانے میں بیٹھ جائے, ان کے گھر چلا جائے, انہیں اپنے گھر بلا لے, یہ کسی بھی مومن برحق کا کردار نہیں ہو سکتا. صحابہ نے جو عشق رسالت کے فیصلے سنائے ہیں ان فیصلوں کی روشنی میں ہمیں آج حد درجے کی اس مسئلے میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اس بات کو اس ماحول کے اندر واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد جو آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں, اس کے ساتھ وہ ہزار تعریفیں کرے ہمارے نبی علیہ السلام کی, ہزار کمال بیان کرے, ہزار خوبیاں بیان کرے, ہزار معجزات بیان کرے, ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کا وہ جرم ان تمام تعریفوں سے بھاری ہے, اس کی وہ گالی ان تمام محامد و محاسن کے لفظوں سے بھاری ہے. اس واسطے اگر کوئی قادیانی اس انداز میں تمہیں مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ دن میں درود پڑھتا ہوں, میرے پاس ان کی سیرت کی کتابیں ہیں, میں ان کا نعت خوان ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں, میں وہ کام کرتا ہوں, ان میں سے کسی چیز کا
1% بھی اعتبار نہیں ہوگا شرعی طور پر. اس کا قادیانی ہونا، مرزائی ہونا، اس جھوٹے مجرم کو نبی تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی گالی دی ہے اس نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس گالی کے ہوتے ہوئے اس کی طرف سے جو کچھ بھی وہ حربے استعمال کرتا رہے، اس کو کوئی فریب خوردہ مومن اپنے لیے ایسا نہ سمجھے کہ یہ لوگ کفریات تک نہیں پہنچے ہوئے اور گستاخ نہیں ہیں، بلکہ اس کو یہ حتمی طور پر اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ یہ 1000 گالی سے بھی بڑی گالی ہے جو اس مرزا نے دی ہے دعوی نبوت کر کے، اور جو اس کے ماننے والے نے ہر منٹ میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گالیاں دے رہے ہیں مرزا کو نبی سمجھتے ہوئے. اس واسطے کبھی بھی عاشق صادق غلام رسول اور عاشق نبی علیہ السلام کا ایسے مجرموں کے ساتھ کوئی بھی نرم رویہ نہیں ہو سکتا. ہر لحاظ سے ان کے ساتھ بائیکاٹ اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ مقاطعہ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لازم ہے. دوسری طرف جو فتنہ پوری گلوبل ویلی میں ان قادیانیوں کے ذریعے سے یا یہود ہنود کی طرف سے جو پھیلایا جا رہا اس کے لحاظ سے بھی اس کے رسالت کے فیصلے ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. ایک روایت کے مطابق انہیں پتہ چل گیا کہ مدینہ شریف کی ایک نواحی بستی میں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتی ہے. تو کہتی ہے یہ عام سے انسان ہے، انہیں کچھ لوگوں نے ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا ہے. تنقید کرتی تھی اور تنقید پر برانگیختہ کرتی تھی. حضرت عمیر نے نظر مان لی کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس مدینہ شریف پہنچیں گے تو میں اس عورت کا سر اتاروں گا. ایک معذور انسان کے عشق کا یہ فیصلہ تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ توہین بھی کرے اور زندہ بھی رہے؟ تو حضرت عمیر کو پتہ چل گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی بدر سے ہو گئی ہے. اسی رات اس عورت کے گھر پہنچ گیا. اس کا نام اسماء بنت مروان تھا. معذور انسان رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچا. گاؤں میں جا کر اس گستاخ عورت کا گھر تلاش کیا اور گھر تلاش کرنے کے بعد اس کی چارپائی کو تلاش کیا. کیونکہ اسلام نے جو قوانین رکھے ہیں اس میں یہ اندھا دھند موت یہ تو کفار کے لیے بھی نہیں. کافر ہونا اور ہے اور کافر ہو کے پھر گستاخ رسول ہونا اور ہے. مطلقاً کافر تو سارا گھرانہ تھا جہاں حضرت عمیر داخل ہوئے، لیکن آپ نے ہر ایک پر حملہ نہیں کیا. آپ نے اس عورت کی چارپائی تلاش کی. بچے کو دودھ پلا رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی. آپ نے اسے بلا کے آواز چیک کی کہ واقعی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے خلاف گانے گاتی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتی ہے گالیاں دینے پر. آپ نے جب یقین کر لیا کہ میں گستاخ عورت تک پہنچ گیا ہوں، اس کے بعد تلوار اس کی چھاتی پہ رکھی اور دونوں طرف سے تلوار کو دبایا. حضرت عمیر کا زور بازو تھا کہ تلوار اسماء بنت مروان کے بدن کو کاٹ کے چارپائی تک پہنچ گئی. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کا شکر ادا کیا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق میں نے عمل کر لیا ہے. اسے مار کے نکلے ہیں اور مدینہ شریف راتوں رات پہنچ گئے. نماز فجر مسجد نبوی شریف میں پڑھی جا رہی تھی. ادھر سے سرکار نے سلام پھیرا ہے، ادھر سے حضرت عمیر پہنچ گئے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا اقتلتا اسماء بنت مروان. اے عمیر کیا اسماء بنت مروان کو مار آئے ہو؟ تو کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں مار آیا ہوں. اب اس سے یہ بھی پتا چلا اگرچہ ان کی عشق کا فیصلہ کیا تھا کہ پوچھنے میں شاید دیر ہو جائے گی، پہلے قتل کر لیتا ہوں پھر پوچھتا رہوں گا، لیکن جن کی عزت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں اور جن کے عشق کا پہرا دینے کے لیے نکلے ہیں ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ میرا عاشق کہاں کردار ادا کرنے کے لیے جا رہا. ان کو پہلے سرکار نے بتا دیا
حضرت عمر کہتے ہیں میں کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ کام تو بہت بڑا تھا، کسی کو مارنا، جان سے مار دینا معمولی بات نہیں، پھر آگے یہ بیس بن سکتی ہے کسی بڑی لڑائی کا، وہ خاندان سارا، قبیلہ سارا، وہ بستی ساری صحابہ کے خلاف نکل سکتی ہے۔ یہ سوچ آئی کہ میں نے انفرادی طور پر فیصلہ کر لیا، اور انفرادی طور پر میں نے جا کے اتنا بڑا کام کر لیا، تو اب کچھ نرمی جب محسوس کی کہ سرکار کو جب پتا ہے تو پھر میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن سرکار سے میں تصدیق تو کروا لوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے عشق کا فیصلہ تھا انفرادی طور پر، میں نے یہ فیصلہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ تو اس موقع پر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلطی نہیں کی، بل نصرت اللہ و رسولہ، تم نے تو رب اور رب کے رسول دونوں کی مدد کی ہے۔ نصرت اللہ و رسولہ، تم نے رب کی مدد کی ہے اور رب کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے کہ یہ ان کے دشمن کو تو نے مار کے تو نے کردار ادا کیا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی تصدیق بھی سنا دی، اور ساتھ یہ واضح کیا کہ ایسے موقع میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم اپنا کام پورا کرو، اللہ انعام پورا کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ بات پکی ہو، ثابت ہو، محض شک کی بنیاد پہ نہ ہو۔ جب سامنے تم خود سن لو اب گواہوں کی تو ضرورت نہیں رہی، نہ مفتی کے فتوے کی ضرورت ہے، نہ قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ یہ انداز تھا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا، جس میں فرمایا بل نصرت اللہ و رسولہ، تم نے اللہ کی بھی مدد کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مدد ہوئی کہ سرکار کے دشمن کو مارا، اللہ کی کیسے مدد ہو گئی؟ تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب کا وعدہ ہے، انا کفیناک المستہزئین، میرے نبی جو تمہارا مذاق اڑائے گا بدلہ میں لوں گا، جو تمہاری توہین کرے گا بدلہ میں لوں گا۔ انا کفیناک، کافی ہے ہم تجھے کافی ہیں گستاخوں کے مقابلے میں۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے ذمے لیا ہے، اگر کوئی ایک بھی کردار ادا نہ کرے وہ پھر بھی حفاظت کرے گا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ وہ عاشقوں کی امت ہے، میں نے اپنے ذمے لے کے ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے۔ اب حضرت عمیر کو سرکار فرمایا تم نے رب کی مدد کی، حالانکہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، لیکن یہ جملہ اس لیے بولا کہ اس نے اپنے ذمے لے کے کام تمہارے سپرد کیا، اور تم کتنے عظیم ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہارے ذریعے اپنا کام پورا کروا لیا ہے۔ اس کو عام لفظوں میں سمجھنا ہو، یعنی سادہ انداز میں تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا، مگر حفاظت کروائی کیسے؟ اس امت کے بچے سے کروائی، بچے کو۔ ہاں ہمارا یقین ہے ایک بھی حافظ نہ بنتا تو وہ پھر بھی حفاظت کرتا، لیکن اس نے واضح کیا کہ یہ امت بڑی زرخیز امت ہے، امین بھی ہے، ذہین بھی ہے، بہادر بھی ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے، اور یہ وہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، فرمایا تم نے کوئی غلطی نہیں کی، دلاسا دیا، بلکہ تم تو بہت اچھے ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے نیابتاً تجھے اس انداز میں چن لیا ہے کہ اللہ نے تم سے اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت کروا لی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ لفظ رشک سے آ گیا، فرمانے لگے دیکھو نابینا ہو کے بھی بازی لے گیا، تھا نابینا، آنکھوں والے پیچھے رہ گئے، اور یہ بغیر آنکھوں کے جو تھا آگے گزر گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا، فرمایا اسے نابینا مت کہو، یہ تو آنکھوں والوں سے بھی اچھا ہے۔ یہ انداز اور یہ فیصلے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ کی ذات سے متعلق
صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو کیے ہمارے لیے، ان میں سے ہر ایک کے اندر روشنی موجود ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب احد کی لڑائی تیار تھی، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے انہیں کمرے میں بند کر دیا، چونکہ وہ عمر بھی بڑی تھی اور لنگڑا پن تھا اور بہت زیادہ مشکل سے چلتے تھے۔ ایک تو ہوتا نا معمولی ٹانگ خراب ہو، بہت زیادہ پرابلم تھا چلنے میں۔ بیٹے چاروں حدیث میں شیروں کی طرح تھے اور ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ شریک ہوتے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ باپ ہے، بوڑھا ہے اور مشکل ہے، تو یہ گھر میں آرام کریں۔ حضرت عمر بن جموح کو موقع مل گیا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لنگڑا تو میں ویسے ہی ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آتاؤ بعرجتی فی الجنہ، کہ اسی طرح جنت میں اسی انداز سے ٹہل کے چلوں۔ تو وقت آ گیا جنت کے ملنے کا، تو میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے مجھ کو روک رہے ہیں، تو آپ میرے بیٹوں کو سمجھاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سننے کا انداز تھا، اس میں بھی سبق تھا۔ آپ نے پہلے تو انہیں سمجھایا، تم جو شرن معذور ہو، تمہیں رب نے چھٹی دی ہے، تو تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم گھر میں رہو۔ لیکن اتنا نہیں زور دیا کہ جس سے ان پر جنگ میں جانا ناجائز ہو جاتا، یعنی بطور مشورہ اس انداز میں کہ تمہارے لیے چھٹی ہے تو چھٹی کو استعمال کر لو، تم معذور ہو، گھر میں رہو، سختی سے نہیں روکا۔ اور دوسری طرف جب بیٹے اس کے آئے، تمہیں کیا ہے، ما علیکم اللہ تمنعوا، اگر تم نہ روکو تو تمہارا کیا ہے، تم نہ روکو اپنے باپ کو، اس سے تمہارا کیا بگڑتا؟ تو انہیں بھی اس انداز میں سمجھا دیا کہ بہت زیادہ شدت نہیں کی، یعنی مسئلے کے مطابق جو صورتحال تھی، فرمایا تم اجازت دے دو اپنے باپ کو۔ کیوں؟ فرما ہو سکتا ہے رب اسے شہادت عطا فرما دے۔ لعل کا لفظ بولا، اور یہ میں کئی جمعوں میں کہہ چکا ہوں، لعل ہم جیسے بولے تو اس کا معنی عربی زبان میں شاید، لعل جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے شاید ایسا ہو جائے، لعل۔ لیکن جب بھی نبی علیہ السلام نے لعل کہا ہے تو پھر وہ پکا معاملہ ہو گیا۔ ابھی وہ جو غیب کی قسط تھی اس میں بیان کرتے روافہ کے بارے میں، روایت حضرت روایفہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا شاید تو میرے بعد زندہ رہے، لعل الحیات ستطول بک، ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی لمبی ہو تو تم نے امت کو بتانا ہے کہ یہ ہڈیاں جنوں کے استعمال کے لیے ہیں، تم ان کو آلودہ نہ کیا کرو۔ تو جنہیں شاید کہا تھا وہ 56 ہجری تک زندہ رہے تھے۔ ایک نہیں ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ سرکار جہاں شاید کہہ دے لعل، وہ انا کے معنی میں آ جائے، بے شک ایسے ہی ہوگا۔ تو فرمایا تم کیوں روکتے ہو اپنے باپ کو؟ باپ کو اجازت دے دو کہ وہ چلا جائے اور اللہ شہادت عطا فرما دے۔ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے کہ ہمارے والد صاحب اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن چلے جائیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عمر بن جموح نے جب سے تلوار پکڑی تو عشق رسالت کا فیصلہ سنا، احد کی طرف جاتے وقت ایک دعا مانگی، اللہم ارزقنی الشہادۃ ولا تردنی خائبا الی اہلی، میرے اللہ تو مجھے شہادت دے اور مجھے ناکام بنا کے میرے گھر واپس مت لوٹا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو سلامتی سے واپس آ جاؤں۔ تو عمر بن جموح نے کہا کہ اگر میں واپس آیا صحیح سلامت میں سمجھوں گا میں ذلیل ہو گیا ہوں، لا تردنی خائبا، میری امیدوں پہ پانی پھر جائے گا اگر میں واپس گھر میں آ گیا، تو اے اللہ مجھے اسی میدان میں شہادت عطا فرما۔ کیا اطمینان ہے عشق رسالت میں، اور کیا لذت ہے حب نبی علیہ السلام۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کا جو جذبہ تھا، کتنی اس کے اندر سکون کی دولت موجود تھی۔ ایک طرف وہ موقع جب صحابہ کا لشکر نکلا تھا مدینہ شریف سے اور موتا میں جا کے لڑنا تھا،
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں موجود تھے اور کمانڈروں میں سے تھے، چونکہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ پہلے جھنڈا زید نے پکڑنا ہے، زید بن حارثہ نے، وہ شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر طیار نے پکڑنا ہے۔ اس وقت طیار نہیں، فوت ہونے کے بعد طیار بن گئے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑنا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام نے ان کے درجے بیان کر دیے تھے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ جس وقت اب مدینہ شریف سے لشکر باہر نکل رہا ہے تو یہ عادت تھی اہل مدینہ کی کہ وہ فوجیوں کو رخصت کرتے تھے اور رخصت کرتے وقت ان کو دعا دیتے تھے، کیا ردکم اللہ سالمین غانمین، اللہ تمہیں فتح دے کر صحیح سلامت واپس لے آئے۔ یہ دعا جب اہل مدینہ شریف نے دی اسلام کے ان شیروں کو تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سے یہ دعا برداشت ہی نہیں ہوئی۔ کیا عشق رسالت کی تڑپ ہے؟ کہنے لگے مجھے یہ دعا مت دو، اوروں کو دے لو، یہ جو تم مانگ رہے ہو کہ اللہ صحیح سلامت واپس لے آئے، مجھے مت دو دعا۔ میری دعا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ چونکہ قادر الکلام شاعر تھے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جرنیل سے ابھی بھی ہیں اور قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ یہ وہی عبداللہ بن رواحہ ہیں جنہوں نے مدینہ شریف کی گلی میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو جوتے بھی مارے تھے، مکے بھی مارے تھے اور ڈنڈے بھی مارے تھے۔ کس جرم پر؟ کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی سواری کو بدبو والا کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ سواری نبی علیہ السلام کی اور اسے کوئی بدبو والا کہہ کے بچا رہے، فوراً ایکشن لیا اور کہا خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے۔ وہ عبداللہ بن رواحہ اب جہاد کے لیے 8 ہجری میں موتا کے میدان کی طرف نکلے ہیں تو کہنے لگے مجھ سے پوچھو میں دعا کیا مانگتا ہوں، لیکننی اسأل الرحمن مغفرۃ وضربۃ ذات فرغ تقذف الزبدا اور طعنۃ بید حران مجہزہ بحربۃ تنفش الاحشاء والقبدا حتی اذا مروا علی قبری ارشدہ اللہ من غاز وقد رشدا۔ یہ 3 شعر بول دیے، فرمایا میری دعا سنو، تم کہتے ہو کہ ہم سلامت میں واپس آ جاؤں، لیکننی اسأل الرحمن مغفرۃ، میں سب سے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی معافی کی دعا کرتا ہوں، رب مغفرت عطا فرما۔ دوسرے نمبر پر وضربۃ، میں ایسی ایک چوٹ کی رب سے دعا مانگتا ہوں، کیسی ہو؟ ضربۃ ذات فرغ تقذف الزبدا، مجھے ایسی ضرب لگے اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے کہ جس سے میرا خون بہنے لگے تو اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، تھوڑا خون نہ نکلے، ایسی ضرب جو جھاگ پیدا کر دے میرے خون کے اندر۔ اور طعنۃ، یا حرانی قبیلے کا جو مقابلے میں لوگ تھے ان میں سے کسی کی نیزے کی ایسی مجھے تان نوک لگے، کیا کرے؟ فرمایا تنفس الاحشاء والقبدا، جو آنتوں اور کلیجے سے پار ہو جائے۔ کتنے اطمینان سے رب سے دعا مانگ رہے، یا وہ ضرب کہ جس کی وجہ سے خون میں جھاگ پیدا ہو جائے، بہتا خون تھوڑا نہ ہو اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، یا پھر ایسا نیزہ مجھے لگے، پہلا تلوار کا تقاضا، دوسرا نیزے کا تقاضا، جس کی وجہ سے وہ آر پار ہو جائے میرے بدن سے۔ کب؟ فرمایا جب میں اپنا حق پورا کر لوں، کافروں کو مارتے مارتے، فرمایا حتی اذا مروا علی جدسی، قیامت تک جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو ان کو کہنا پڑ جائے ارشد اللہ من غاز وقد رشدا، کیسا غازی ہے جس کو اللہ نے ہدایت کی نیند سلایا ہے۔ کتنی رہنمائی کی تھی اس کی اللہ نے، اور کیسا اس کو اللہ نے عشق عطا فرمایا تھا۔ موتا کے میدان میں عبداللہ بن رواحہ کا مزار آج بھی اردن کے علاقہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگ کی طرف جاتے وقت جو دعا مانگ رہے ہیں ریکارڈ پر ہے، 5-6 ماخذ میں موجود ہے. یہ عشق رسالت کے فیصلے چشم فلک نے جو سنے اس طرح کے پہلے کبھی نہیں سنے گئے تھے. اس انداز کی خود رفتگی، اس انداز کا پیار، اتنا اطمینان، اتنا سکون، ہتھیلی پہ جان رکھ کے ارادے کے ساتھ یوں چلنا. اس بیس پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر تو بے خبری میں انگلیاں کٹ گئی تھیں، یہاں کئی سالوں کی نیتیں پہلے کی جاتی ہے. کٹاتے ہیں اپنی عشق کے ساتھ. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فیصلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زبان سے کتنے عظیم ہیں. ابن رواحہ نے یہ کہا اور عمر بن جموع نے احد جاتے وقت یہ کہہ دیا لا تردنی الی اہلی خائبہ، میرے اللہ مجھے ناکام گھر میں واپس مت لانا، مجھے وہی رکھنا، میں شہید ہو جاؤں. اور اس کے بعد تلوار لے کے نکلے ہیں تو وہ وقت شہادت آ گیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی تھی وہ بات پوری ہوئی. اور صرف یہی نہیں دیکھا بلکہ اگلے لمحے میں جب کچھ دن گزر گئے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیتہ فی الجنت یطول ارجتہ، میں نے لنگڑاتا لنگڑاتا عمر بن جموع جنت کے بازاروں میں چلتا دیکھا ہے. جو ان کی چاہت تھی کہ میں دنیا میں تو چل رہا ہوں، چاہتا ہوں جنت میں بھی یوں ہی چلوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شہادت تو منظور ہو گئی، شہادت مل گئی، مقبول ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے عمر بن جموع کو دیکھا ہے، وہ اسی انداز میں جیسے دنیا میں چلتے تھے اسی طرح میں نے ان کو جنت میں چلتے دیکھ لیا ہے. کیا فیصلے کی گھڑی تھی جس وقت حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخ رقم کر رہے تھے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کر لیا گیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت زید بن دسنہ کو حرم سے باہر نکالا گیا، جو جاہلیت میں بھی حرم کا ایک احترام ان لوگوں کے نزدیک تھا کہ یہاں قتل نہیں کرنا، باہر جا کے قتل کرنا. یہ جو تنعیم والا ایریا ہے جہاں مسجد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ قریب ترین جگہ جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہیں، جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا، وہاں حضرت زید کو پہنچایا گیا. اب مکہ شریف میں سارے دشمن نبی علیہ السلام کے جو تھے، کیونکہ سرکار تو مدینہ شریف میں تھے، اور حضرت زید مکہ شریف میں پکڑے گئے. اب ماحول سارا بڑا تپش آمیز تھا. حضرت زید اکیلے ہیں اور سارے مخالفین ہیں، اور یہ پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا اور اب اس سر میرے تن سے جدا کر دیا جائے. اس اہم موقع پر آپ کا انٹرویو کیا گیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتحب ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عندنا نضرب عنقہ وانک جالس فی اہلک، تم اس وقت اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور تمہارے نبی علیہ السلام ہماری قید میں ہوتے، ان پر ہم تلوار تان کے کھڑے ہوتے، تو ان دو میں سے تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ ہر انسان کو جان پیاری ہوتی ہے، اہل و عیال سے پیار ہوتا. تو یہ کہ انشدک اللہ، حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں تجھے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں، جس رب کو تم ایک مانتے ہو اس کی قسم ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، دل کی بات بتا دو، نہ تو ہم مدینہ شریف جاؤ گے، نہ تمہاری شکایت لگے گی، نہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، جو دل میں ہے وہ بتاؤ. ایک یہ ہے کہ تم موت کا انتظار کر رہے ہو اور تمہارا کوئی پرسان حال اس وقت ان میں سے نہیں ہے، سب دشمن بیٹھے ہیں تمہارے، اور ایک یہ ہے کہ تم بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے اپنے گھر میں اور تمہارے نبی علیہ السلام اس جگہ ہوتے جہاں تم ہو. دل تمہارا کیا بولتا ہے وہ ہمیں بتاؤ. بظاہر تو تم ہو سکتا ہے کچھ اور کہہ دو، لیکن دلی جو حالت ہے وہ بیان کر. تو حضرت زید بن دسنہ نے قسم اٹھا کے کہا واللہ ما احب ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی مکانہ الذی فیہ تصیب شوکۃ وانی جالس فی اہلی، خدا کی قسم ہے یہ حادثہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو یہ تو بڑی دور کی بات ہے،
ہمیں تو یہاں تک بھی برداشت نہیں ہوتا ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوں اور وہاں ان کو کانٹا چبھ جائے اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی ایک معمولی سی کانٹے جتنی بھی تکلیف انہیں پہنچے اور ہم کہیں کوئی بات نہیں، ہم گھروں میں آرام کرتے، ہم نہیں آرام سے بیٹھے. اپنے گھر میں ان کو کانٹا چبھ جائے، ہم پھر بھی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. کہاں وہ کہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ تم گرفتار کر لو، اور یہ لفظ جو تم بول رہے ہو تلوار تمہارے ہاتھ میں ہو، اور ہم بے خبر ہو کے بیٹھے رہے. ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے. جو دلوں میں محبت ہے وہ ہمیں کسی حالت میں بھی اور سے جدا کرنے والی نہیں ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر یہ بات انہیں تسلیم کرنی پڑی. اس بڑے مجمع میں جہاں تے زید بن سنہ کا سر اتارا جانا تھا، ابو سفیان کو یہ کہنا پڑا، ما رأیت احد من الناس یحب احدا کحب اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج تک کسی انسان کو کسی سے اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا جتنا صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیصلے، ہر فیصلے کے اندر کتنی عظمتیں ہیں اور کتنی پختگی ہے، اور کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا ان لوگوں نے اظہار کیا ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور عشق ہے، اس کے جتنے بھی امتحان ہو جائیں، جیسی بھی صورتحال ہو جائے، عاشق صادق کو ہر حال میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پہرا دینا ہے، اور ہر حال میں اپنے اس ذوق کو سلامت رکھنا ہے جو حقیقت میں ایمان کا آغاز بھی ہے، اور اسی کے ساتھ رب ذوالجلال بندہ مومن کے ایمان کو تکمیل بھی عطا فرماتا ہے. یہ فیصلے اس لحاظ سے بھی بڑے قابل غور ہیں کہ جس وقت مقابلے میں خونی رشتہ داری ہو تو پھر بھی عشق سرنگو نہیں ہوا. عشق نے اپنے کام کر کے دکھائے. اور جس وقت مقابلے کے اندر رسم و رواج کی محبت ہو، مقابلے میں برادریزم ہو، مقابلے میں جغرافیائی تعصب ہو اور لسانی عصبیت ہو، پھر بھی اس محبت نے جو عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، انہوں نے ایک تاریخ ثابت کی ہے کہ ہر دور کے اندر یہ فیصلے پکے رہے ہیں، اور ان فیصلوں کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی یا کجی واقع نہیں ہوئی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جان لو سب سے اچھی کتاب اللہ کا قرآن ہے. خیر حدیث باتوں میں سے سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقوں میں سے سب سے عمدہ طریقہ وہ ہے جس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. یہ سبق دیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اور قرآن مجید برہان رشید نے واضح کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہر لحاظ سے، وہ کھانے کا ذکر ہو، پینے کا ذکر ہو، لکھنے کا، چلنے پھرنے کا، تجارت کرنے کا، معاہدے کرنے کا، ہر چیز کو فی کے نیچے داخل کر دیا گیا. تو صحابہ کرام رحمۃ رضوان نے جو عشق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کو اس ضمن میں بھی اس کا لوہا منوایا. ایک طرف اگر یہ منظر نظر آیا ہے حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے اندر عروہ بن مسعود کو کہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں اور مستعمل پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، تو دوسری طرف یہ بھی گواہی دینی پڑی عروہ بن مسعود کو کفار کے سامنے جا کر، اذا امر فابتدروا امرہ، کہ حکم ایک کو ہوتا ہے تیار وہ سارے ہو جاتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ ہاتھ چومے اور خون دینے کی باری آئے تو بھاگ جائے، یا ویسے تو پیار کرے اور جگر پگھلانے کی باری ہو تو پیچھے ہٹ جائے.
کہ نہیں، دونوں باتیں ان کے عشق کا تقاضا ہے. عشق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن صرف ہاتھوں پہ نہیں لیتے، ماتھوں پہ بھی لگاتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا مستعمل پانی وہ بطور برکت مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ساتھ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اذا امر فابتدروا امرہ، جس وقت نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو ایسا منظر نہیں آتا کہ حکم ہو تو سارے معاذ اللہ سنی انسنی کر دیں. نہیں، اتنے تیار ہوتے ہیں کہ ہر ایک شخص منتظر ہے کہ ساتھ میری طرف اشارہ کریں. فابتدروا امرہ، امر کے تلاش کے لیے بھی وہ پوری طرح کمر بستہ ہوتے ہیں. اور ان کے اندر جو محبت ہے وہ انہیں مجبور کرتی ہے. محبت تحریک ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے ہم نے وہ طریقہ سامنے رکھنا، جو آپ کی سنت ہے ہم نے اس کو اپنانا، جو آپ کا دیا ہوا ہمارے لیے پیغام ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ طریقہ حاصل کیا، اس کو انہوں نے اس کے رسالت کے فیصلوں کا اہم حصہ قرار دیا. اور یہ وہ نقطہ تھا کہ جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے جب مسئلہ تھا منکرین زکات کا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا امیر المومنین کچھ ان سے نرمی برتو، کیونکہ صرف ایک دینی امر کا انکار کر رہے ہیں، باقی تو سب کچھ ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، کلمہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ حج سب کچھ ہے، زکات والا مسئلہ چھوڑ رہے ہیں، تو کچھ نرم پالیسی ان کے لیے اختیار کرو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا گرم جواب دیا کہ اس حرارت سے حضرت عمر کا سینہ بھی کھل گیا. رجا عمر مالک اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. عمر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کچھ ہوش سے بولو. جاہلیت میں تم بہادر تھے، اسلام میں آ کے ڈرپوک بن گئے ہو. یہ تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو کہ ہم ان کو نرمی دے دے، چھٹی دے دے. قتم الدین ون قتل واحد ایون کا سوانا ہے. دین پورا ہو گیا، وحی بند ہو گئی. کس کے پاس اتھارٹی ہے وہ دین کو کم کرے؟ کس کے پاس طاقت ہے وہ چھٹی دے؟ کس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اس میں اپنی طرف سے کوئی رستے نکالے جس سے لوگوں کو چھوٹ مل جائے؟ فرمایا میری زندگی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں زمین پر زندہ رہوں اور دین ناقص ہو جائے، یعنی دین میں کمی واقع آ جائے، اس کے کچھ شعبے معطل کر دیے جائیں. عمر ہوش سے بولو. جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں نہ ڈر اور اسلام میں ڈرپوک، یہ کیسی تم باتیں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنی پوری زندگی کو حضرت صدیق کی ایک دن پہ وارنے کو تیار ہوں. باقاعدہ مشکاۃ شریف میں یہ لفظ موجود ہے. فرمایا ساری راتیں میری اگر حضرت صدیق اکبر کی ایک رات کے برابر ہو جائیں جو غار والی تھی تو میں سمجھوں گا مجھے مفید سودا رہا. اور میرے سارے دن اگر حضرت صدیق اکبر کے ایک دن کے برابر ہو جائیں تو میں سمجھوں گا میں کامیاب رہا. پوچھا گا کون سا دن؟ وہ دن جس دن وہ عمر کہ جن کی تجویز پر ایتیں اترتی تھیں اور جنہیں صاحب الہام کہا گیا تھا، وہ عمر بھی مسئلہ نہیں سمجھ سکا. میں مناظرہ کر رہا تھا امیر المومنین سے، کوئی نرمی کرو نرمی کرو، کلمہ دیکھو ان کا کلمہ گو ہے. اور جس نے کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا خون معاف ہے، محفوظ ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں چلائی جائے گی. تو ابو بکر یہ منکرین زکات تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم کیوں کہتے ہو واللہ لاقاتلنہم، خدا کی قسم لو منعونی عناکا، اگر ساری زکات دے کے بکری کا بچہ بھی نہیں دیں گے زکات کا تو میں سر اتاروں گا. ان کا کلمہ دیکھو، بکری کے بچے پر تم سر اتارنے کو تیار ہو گئے ہو. تو کہتے مجھ جیسا انسان حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا. فرمایا ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے حضرت صدیق اکبر کا سینہ مجھ سے پہلے کھول رکھا تھا، اور ان کے سمجھانے پہ مجھے حدیث کی سمجھ آئی. کہتے صدیق اکبر نے کہا یہ اس وقت ہے جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کے منکر نہ بنے تو پھر کلمے کا اعتبار ہے، اور اگر ضروریات دین میں سے ایک چیز کی بھی منکر بن جائے تو کلمہ نہیں ہے.
فرض زکات ضروریات دین میں سے ہے، اس کے منکر ہوں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھا، وہ کلمہ غیر معتبر ہو گیا، اب اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اس واسطے اگر یہ نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پوری زندگی پر یہ دن اپنی پوری زندگی پر حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا یہ دن وزنی سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر ان کو بھی اس مسئلے پہ سٹینڈ لینے کی طاقت نہ ہوتی تو دین تو اس دن ختم ہو جاتا۔ پہلے زکات کی چھٹی والے تھے، پھر کچھ نماز کی چھٹی والے آ جاتے، کچھ حج کی چھٹی والے آ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا ضمیر مانتے ہی نہیں، میں چھٹی نہیں دوں گا۔ بیس کیا تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں عشق رسالت میں پہلے درجے پر موجود تھے، اس عشق رسالت نے فتوے میں بھی رہنمائی کر دی۔ اس عشق رسالت کی بیس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر جیسے انسان کی بھی آنکھیں کھولی، جو خود مانتے ہیں کہ میرا سینہ ان کے لفظوں سے کھل گیا، جو حضرت صدیق اکبر کا پہلے کھلا ہوا تھا۔ حدیث میں نے بھی سنی ہوئی تھی، حدیث انہوں نے بھی سنی ہوئی تھی، مگر مطلب جو حقیقت میں تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ ساری رہنمائی کا مدار اس بیس پر تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے وہ تو نبی علیہ السلام سے پیار ہے، سرکار کی محبت ہے، سرکار کا عشق ہے۔ تو اس عشق کا تقاضا ہے کہ جن کے ساتھ عشق ہے ان کے دین کے ساتھ بھی عشق ہے، جن کے ساتھ عشق ہے ان کی سنت کے ساتھ بھی عشق ہے، جن کے ساتھ عشق ہے ان کے پیغام کے ساتھ بھی عشق ہے۔ تو کہنے لگے میں کیسے عاشق شمار ہوں گا نبی علیہ السلام کا کہ میں اگر چھٹی دے دوں ان کے دین کے اندر، اگر میں دین کے اندر تبدیلی واقع کر دوں، میرے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کا دین غریب الوطن ہو جائے اور دین کے اندر کمی واقع ہو جائے، اور میری یہ حب نبی تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا اور جہاں جہاں تک پیغام پہنچا ان کو واضح کیا کہ یہ دعویٰ عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عشق رسالت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جن سے پیار ہے ان کے دین کو غالب کرنا ہے، ان کے دین پر پہرا دینا ہے، ان کی اداؤں پر عمل کر کے ان اداؤں کو زندہ رکھنا ہے، ان کی سنت پر عمل کر کے ان سنتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ تھا عشق رسالت کا فیصلہ جو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا، آج تک اس فیصلے کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس سے جہاں جہاں تجدید کی ضرورت تھی مطالب کے لحاظ سے فوراً ہو گئی۔ اور پھر وہ جملے تو اتنے عظیم ہیں، جس وقت حضرت اسامہ نے یہ کہا تھا امیر المومنین میری ایک تجویز ہے، سن لو، حکم تمہارا ہے۔ چونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے وفد لشکر دے کے روانہ کیا تھا، آخری جو گفتگو تھی وہ یہی تھی انفذو جیش اسامہ تھا، بھیجو لشکر اسامہ کو۔ یعنی یہ جاتے وقت بھی جذبہ دیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو پھر بھی میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد بھی تم نے امت کا کارواں چلا کے رکھنا ہے۔ ایسی حالت میں بھی میں لشکر بھیجوں گا تاکہ امت کو پتا چلے کہ اگر حادثہ ہو گیا تو پھر بھی آخری وقت کی نصیحتیں بھی یاد رکھنی ہیں۔ ابھی لشکر چلا تھا شام کے رستے پر، مدینہ شریف سے چند میل کے فاصلے پر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، لشکر واپس آ گیا، حضرت اسامہ کا لشکر۔ تو آ کے کہا امیر المومنین، حضرت صدیق اکبر جب امیر المومنین بنائے گئے تھے تو کہا جو حکم تو گے ہم ویسے ہی سمجھیں گے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم اس سلسلہ میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں آنے دیں گے، چونکہ آپ نائب بنے ہو، آپ خلیفۃ الرسول علیہ السلام، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حکم آپ کا چلے گا، لیکن میری تجویز تو سن لو، اس وقت شام میں جانا یہ مناسب نہیں ہے، دارالحکومت مدینہ شریف ہے، فوج شام میں بھیج دو، پیچھے باغی مدینہ شریف پہ حملہ کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ چونکہ خبریں آ گئی کہ کچھ لوگ جنہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا وہ تو مرتد ہو گئے، اب مرتد اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے تو وہ اسلام کے مرکز پہ حملہ کریں گے، اور سارے جرنیل تو شام میں ہوں گے، امیر المومنین تم پیچھے ہوگے، عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو کیا بنے گا مدینہ شریف کا؟
یعنی یہ تاثر جو بظاہر نظر بھی آ رہا تھا کہ تم بھی شہید ہو جاؤ گے، مدینہ شریف پہ قبضہ بھی ہو جائے گا، تو اس واسطے صرف چند دن ہمیں رہنے دو مدینہ شریف، اور اس کے بعد ہم شام چلے جائیں گے، اور حالات کا پتہ بھی چل جائے گا، جو کچھ رد عمل ہونا ہے اتنے بڑے حادثے پر نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے اور پھر شام جا کے فتح کر لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسالت کتنا مضبوط تھا اور فیصلے کتنے اہم کیے، یہ بھی نگاہ نبوت نے دیکھا تھا، ورنہ جس دن مسلح پہ کھڑا کیا تھا اپنی جگہ اور کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے میرے علی اور میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم دونوں جا کے ابو بکر صدیق کو لا کے مسلح پہ کھڑا کرو۔ حکمت یہ بھی تھی کہ کل ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں اگر پہلے نمبر کا کسی نے کال کیا تو یہ کہیں گے ہم تو موجود تھے، غیر حاضر نہیں تھے، صحیح بھی تھے، تو اگر مسلح ہمیں ملنا ہوتا تو کہیں پیغام دینے کی ضرورت کیا تھی، ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے۔ ان عظیم ہستیوں کو بھیج کر حضرت صدیق اکبر کو منگوا کے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جملہ سیاستہ میں موجود ہے، حضرت حفصہ کو بھی اپنا ہم نوا بنایا اور کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کو مسلح پہ اپنی جگہ کھڑا نہ کریں، کیونکہ وہ تو رقیق القلب ہے، وہ تو روتے رہیں گے، جماعت کیسے کرائیں گے، تم انہیں کھڑا نہ کرو۔ خود بھی کہتی ہیں اور حفصہ بھی کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق کو مسلح نہ دو، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، اور تم وہی ضد کر رہی ہو جس طرح تو یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی عورتیں ضد کر رہی تھیں۔ فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون، فرمایا رب اور کسی کا نام مانتے ہی نہیں ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی حضرت عمر بڑے مضبوط ہیں، انہیں کھڑا کرو، حضرت صدیق اکبر کو اپنی جگہ پہ کھڑا نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ صرف میرا ہی فیصلہ نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ۔ اب دیکھو حکمت کتنی تھی، وہ عمر جنہیں مضبوط سمجھا جا رہا تھا جب وہ لڑکھڑائے تو سارا حضرت صدیق اکبر نے دیا۔ وہ اسامہ جو لشکر اسلام کے سالار بن کے نکلے ہیں، انہوں نے تجویز پیش کر دی، اس میں کوئی بزدلی نہیں تھی، منطق یہی تھی، عقلی معاملہ یہی تھا کہ ایسا کر لیا جائے، چند دن انتظار کر لیں پھر چلے جائیں گے، اتنے میں کیا قضا ہو جائے گی فتح شام کی، حالات تو صحیح ہو جائیں گے، مرکز تو مضبوط ہو جائے گا، عقلی یہی تھا معاملہ۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے بڑی مشکل سے بات سنی، چہرہ سرخ ہو گیا، اے اسامہ میں تمہیں رات بھی نہیں رہنے دوں گا مدینہ شریف میں، نکل جاؤ تم اور سارا لشکر۔ کیوں؟ فرمایا کون ہوتا ہے ابو بکر جو اپنا حکم نافذ کرے اور اپنے محبوب کے حکم کو منسوخ کرے؟ اور تمہاری گفتگو کا تو خلاصہ یہ بنا کہ میں کہوں اپنی طرف سے کہ جو لشکر نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا اسے کچھ دن رہنے دو، اگرچہ پوری طرح منسوخ کرنے کی بات نہیں، ملتوی کرنے کا معاملہ، چند دن۔ فرمایا تب میں اپنے حکم جاری کروں، اپنا آرڈیننس، کیا اب یہی رہو؟ ارے یہ میری تو محبت برداشت نہیں کرتی، میرے نبی علیہ السلام سے جو میرا پیار ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار جو فرما کے گئے پہلے اس پہ عمل ہوگا، بعد میں ہماری باری آئے گی۔ فرمایا جو تمہیں خطرات ہیں وہ ہو جائیں۔ اب عشق کی جو روشنی تھی دماغ میں اس سے پتہ چل رہا تھا، یہاں تک فرما دیا واللہ لان تخطفنی الطیر احب الی من ان ابدا بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا تو یہ آخری ہے نا، آخری خطرہ جو تمہیں نظر آیا ہے کہ امیر المومنین اکیلے ہوں گے اور فوج آ جائے گی باغیوں کی اور امیر المومنین شہید ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ فرمانے لگے خدا کی قسم ہے تم سارے شام میں چلے جاؤ، میں اکیلا مدینہ شریف میں رہوں گا، اگر باغیوں نے مجھے شہید کر دیا اور اس انداز میں کہ مجھے کفن پہنانے والا بھی کوئی نہ ہوا، اور اس انداز میں کہ مجھے دفن کرنے والا بھی کوئی نہ ہوا، اس انداز میں کہ تمہارے امیر المومنین صدیق کے بدن سے کبے بوٹیاں نوچ رہے ہو، اور اب مجھے یہ برداشت ہے مگر محبوب کے حکم کو ملتوی نہیں کر سکتا۔
واللہ لان تخطفنی الطیر، پرندے مجھے نوچ کے لے جائیں میری بوٹیوں کو، یہ پسند ہے، لیکن میں سرکار کے حکم کے آگے اپنا حکم نہیں لگاؤں گا کہ وہ حکم ملتوی ہو جائے اور میں اپنا حکم چلا دوں، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ اگرچہ حالات جو بھی ہیں لیکن میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا، چلو شام کی طرف۔ تو جو حضرت صدیق اکبر نے کہا اسی میں بالآخر حکمت ظاہر ہو گئی کہ شام والوں کو پیغام پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کروانا چاہتے تھے، لیکن رب نے مہلت ہی نہیں دی اور لشکر کا رستے میں تھا اور واپس ہو گیا۔ تو وہ اپنے طور پر جشن منانے کے موڈ میں تھے کہ باقی تو ان کے حملے ہو گئے، ہم بچ گئے ہیں، اور اب وہ دنیا سے چلے گئے، کون اٹھے گا؟ سال لگ جائیں گے، صدیاں لگ جائیں گی، پھر جا کے ان کو حوصلہ ملے گا تو شاید کوئی تیار ہو کے آئے، اب تو آ ہی نہیں سکتا کوئی۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ ایک لمحے میں خبر یہ پہنچی اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، دوسرے لمحے میں شام کے بارڈر پر اسلام کے شیروں کی آواز پہنچ گئی۔ یعنی مدینہ شریف سے شام تک وصال نبی علیہ السلام کی خبر پہنچنے میں جو دن لگے، اتنے دن ہی لشکر کے پہنچنے میں بھی لگے، اور تھوڑا سا تقدم و تاخر تھا کہ انہوں نے سنی وصال نبی علیہ السلام کی خبر اور خوشی منا رہے تھے، اور اتنے میں چمکتی تلواریں بھی پہنچ گئیں۔ اب ڈگمگا گئے، کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ کئی سالوں تک نہیں اٹھیں گے، اور ان کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے جذبے دے کے گئے ہیں، یہ پھر ہمیں مارنے آ گئے۔ یہ وہ بیس تھی کہ اپنے آپ کو سنبھالے نہیں دے سکے، اور شام پورے کا پورا ان شیروں کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے۔ اور اگر دوسری صورتحال ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے دن گزر جاتے تو صورتحال اور طرح کی بن جاتی اور فتح مشکل ہو جاتی۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ دیکھو عشق رسالت کا، جس میں صرف ایک طرح کی نہیں جامعیت ہے، پورے دین کے ساتھ جو پیار ہے، یہ عشق رسالت کا فیصلہ۔ نبی علیہ السلام کا دین آج بے گھر ہو جائے، بے گھر رہے، اور ہم عشق رسالت کے دعوے دار بنے رہے تو یہ موافقت نہیں ہوگی، فیصلے کی مناسبت نہیں ہوگی۔ جن سے پیار ہے ان کی ہر ہر ادا سے پیار ہونا چاہیے، ان کے ہر ہر حکم سے پیار ہونا چاہیے، ان کی شریعت کے ہر ہر باب سے پیار ہونا چاہیے، ان کے طریقے سے پیار ہونا چاہیے، محبوب علیہ السلام کی کہ اس میں حسنہ سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ عشق رسالت کے فیصلے جو حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جو پڑھ کے سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، ان کا تقاضا ہے۔ اگر آج محبت رسول اللہ علیہ السلام کے دعوے کے ساتھ ہم نے اپنی بغلوں میں موجودہ اور یعنی فحاشی کو رکھا، اور ہم نے اپنے ماحول میں یہ رسم و رواج اور فیشن کو رکھا، اور ہم نے اپنے معمولات زندگی کے اندر جو نام نہاد بنائے ہوئے ضابطے غیروں کو ان کو رکھا، تو پھر یہ ایک تضاد ہو جائے گا دعویٰ اور دلیل کے درمیان۔ ہمیں اپنے دعویٰ پر دلیل دینی ہے تو اپنے کردار سے دلیل دینی ہے، اس دعویٰ حب نبی علیہ السلام پر دلیل پیش کرنی ہے، اپنے عقیدہ و عمل کی روشنی میں دلیل پیش کرنی ہے۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہ اب کہا گیا تھا کہ مسلح پہ کھڑا نہ کرو، یہ تو رقیق القلب ہے، بوجھ نہیں سنبھال سکیں گے، ثابت کیا ہوا کہ جب سارے بوجھ ان کے کندھے پہ آئے تو یہی تھے جنہوں نے امت کی کشتی کو سہارا دیا اور اس کو کنارے پہ لگایا۔ فتنہ ارتداد بھی تھا، منکرین زکات بھی تھے، مدعیان نبوت بھی تھے، بیرونی محاذوں پہ جہاد بھی تھا، اندرونی طور پر احکامات کی تنفیذ بھی تھی، ہر چیز کو پورا کیا۔ بیس عشق رسالت کی تھی، جس کی بنیاد پر انہیں سب سے بڑا مقام ملا، جو دوسری جگہ موجود ہے حدیث شریف میں۔ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ نمازیں پڑھنے سے آگے نہیں گزر گئے اور زیادہ روزے رکھنے سے آگے نہیں گزر گئے۔ زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ فرائض میں کوئی کمی ہے، وہ تو پورے ہی ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے، نفلی نمازیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفلی نمازوں یا روزوں کی وجہ سے دوسروں سے آگے نہیں گزرے، لیکن شیء وقر فی قلبہ، ان کے دل میں ایک چیز ہے جس نے سب سے آگے ان کو بڑھا دیا ہے، وہ ہے عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز جس کو امام بنا کر انہوں نے فیصلہ کیا۔ جب حضرت عمر
جیسے لوگ ان کو ساتھ بحث کر رہے تھے، بالآخر اس عشق کی روشنی میں ان کی بھی اصلاح ہوئی۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، دین جو مکمل ہوا اب میں اس کو ناقص ہوتا دیکھ کے چپ کر جاؤں کہ جو کرتا پھرے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا اس حکم کو میں اپنے حکم پر مقدم نہیں کر سکتا۔ آج کی اس گفتگو کی ایک مناسبت اس لحاظ سے بھی ہے کہ حضرت غازی عامر عبد الرحمان چیمہ رحمہ اللہ تعالی نے جو ناموس رسالت کے لیے قربانی دی تھی، کل ان کا یوم عرس تھا۔ ان کی اس عظیم قربانی کے تذکرہ اور ان کی اس مشن کی وضاحت کے لیے آج ہم نے اس موضوع کو رکھا۔ اللہ ان کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔